بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس انجینئرنگ میں جو ہے ہمارا 4تھ لیکچر ہے۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن کیا ہوتی ہے، ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن ہم کیوں کرتے ہیں، ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن ہم کب کرتے ہیں، اور ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن کرتے ہوئے ہم کون کون سی ایکٹیویٹیز اور ٹاسک کو پرفارم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ریکوائرمنٹ ویریفیکیشن کیا ہوتی ہے، ریکوائرمنٹ ویریفیکیشن ہم کیوں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ریکوائرمنٹس کی کلاسیفیکیشن کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ریکوائرمنٹس ایویلیوشن یعنی کہ ریکوائرمنٹ جب چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو تب جب ریکوائرمنٹ چینجنگ کی وجہ سے جب ہمارے پاس کوئی پرابلمز آتے ہیں تو ہم نے ان کو کس طرح سے انالائز کرنا ہے اور ان کو کس طرح سے اوور کم کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ریکوائرمنٹس ایتھنوگرافی کیا ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن کیا ہوتی ہے۔ ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن از ایسینشیل ٹو آئیڈینٹیفیکیشن آف مسنگ ریکوائرمنٹس، یعنی کہ ہم ریکوائرمنٹس ایلسٹریٹ جب کر رہے ہوتے ہیں یا ریکوائرمنٹس گیدر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ ایسی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو ہمارے سے مس ہو جاتی ہیں۔ تو ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن کے دوران جو ہے ہم نے ان مسنگ ریکوائرمنٹس کو جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے اور ان کو اپنے ڈاکومنٹ میں جو ہے انوالو کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہم نے ریکوائرمنٹس ایلسٹریٹ کی ہوئی ہیں یا ریکوائرمنٹس گیدر کی ہوئی ہیں کیا وہ کمپلیٹ ہیں اور کریکٹ ہیں۔ ریکوائرمنٹس از دی پروسیس آف کنفرمنگ دی کمپلیٹنس اینڈ کریکٹنس آف دی ریکوائرمنٹس۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن انشور دیٹ دا ریکوائرمنٹس میٹ سرٹن کوالٹی کریکٹرسٹکس۔ کوالٹی مطلب یعنی کہ کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم نے جو ریکوائرمنٹس لسٹیٹ کی ہیں وہ ہمارے کسٹمر کو سیٹیفائی کر رہی ہیں، یعنی کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے بعد ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن ایڈریسز ایچ انڈیویجول ریکوائرمنٹ ٹو انشور دیٹ اٹ از کریکٹ، یعنی کہ ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ جو ہم نے ریکوائرمنٹس گیدر کی ہیں کیا وہ کریکٹ ہے، یعنی کہ ایکوریٹلی اسٹیٹس آ کسٹمر اور ایکسٹرنل نیڈ، یعنی کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہیں وہ کسٹمر کی نیڈز کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے بیان کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے جو ریکوائرمنٹس گیدر کی ہیں وہ کلیئر ہے، ہیز اونلی ون پاسبل میننگ، یعنی کہ اس کا صرف ایک میننگ ہے یا وہ انکنسسٹنٹ ہے، جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ایمبیگوٹیز یعنی کہ انکلیئرٹیز تو نہیں ہیں ان ریکوائرمنٹس میں۔ اس کے بعد ہم نے ریکوائرمنٹ ویلیڈیشن کے دوران ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے ریکوائرمنٹس گیدر کی ہیں کیا وہ فیزیبل ہیں، کین بی امپلیمنٹڈ ود ان نان کنسٹرینٹس۔ نان کنسٹرینٹس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم نے جو ریکوائرمنٹس یا جو ہم سسٹم بنا رہے ہیں، جو ہمارے پاس ریکوائرمنٹس ہیں، کیا ہم ان ریکوائرمنٹس کو جو ہے ہمارے پاس جتنے کنسٹرینٹس ہیں، ریسورسز ہیں یا ہماری ڈیولپمنٹ ٹیم ہے، کیا ان تمام جو ہے ریکوائرمنٹس کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے جو ریکوائرمنٹس گیدر کی ہوئی ہیں وہ ماڈیفائیبل ہیں، یعنی کہ کین بی ایزیلی چینج وین نیسیسری، یعنی کہ جب ہمیں ضرورت پڑے ہم ان ریکوائرمنٹس کو چینج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیسیسری ڈاکومنٹ سم تھنگ کسٹمر ریئلی نیڈ، یعنی کہ ہم نے جو ریکوائرمنٹس گیدر کی ہیں کیا ہم نے ان کو اپنے ڈاکومنٹ میں انکلوڈ کیا یا نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن کے دوران ہم پرائرٹائز کرتے ہیں، یعنی کہ جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کچھ ریکوائرمنٹس ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم نے پہلے جو ہے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، کچھ ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم بعد میں امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو ہم پرائرٹائزیشن میں ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن کے دوران ہم کیا کرتے ہیں، ریکوائرمنٹس کی رینکنگ کرتے ہیں، رینکڈ ایز دا امپورٹنس آف انکلوژن ان پروڈکٹ۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے جو ریکوائرمنٹس جو ہے وہ ہم نے گیدر کی ہیں ٹریسیبل ہیں، وہ کین بی لنک ٹو سسٹم ریکوائرمنٹس، یعنی کہ جو ہم نے ریکوائرمنٹس گیدر کی ہیں ان ریکوائرمنٹس کی بیس پہ جو ہم ڈیزائن بنا رہے ہیں کیا وہ ہمارا ڈیزائن ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ڈیزائن کی بیس پہ جو ہم کوڈنگ کریں گے اور جو ہم پروگرام بنائیں گے اس کو جو ہم ٹیسٹ کریں گے تو ہم اس کو ان تمام چیزوں کو ٹریسیبلٹی میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ویریفائیبل ہیں ہماری ریکوائرمنٹس یا نہیں ہیں، یعنی کہ کریکٹ امپلیمنٹیشن کین بی ڈیٹرمائنڈ بائی ٹیسٹنگ، انسپیکشن، انالیسز اور ڈیمونسٹریشن۔ ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن آلسو انشور دیٹ دا ریکوائرمنٹس اچیوز اسٹیٹڈ بزنس آبجیکٹیوز، یعنی کہ جس مقصد کے لیے ہم جو ہے کوئی سسٹم بنا رہے ہیں کیا وہ ہمارے ریکوائرمنٹس جو ہیں اس آبجیکٹیو کو اچیو کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی۔ میٹ دی نیڈز آف دی اسٹیک ہولڈرس۔ ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس آر کلیئرڈ اینڈ انڈرسٹوڈ بائی دی ڈیولپرز، یعنی کہ ہم نے جو ریکوائرمنٹس گیدر کی ہیں کیا وہ ہمارے ڈیولپر سے ایزیلی انڈرسٹوڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ ریکوائرمنٹس ایڈیکویسی فار اے گیون سسٹم ایز پر یوزر نیڈ، یعنی کہ ہم نے جو ریکوائرمنٹس گیدر کی ہیں وہ ایڈیکویٹ ہیں، یعنی کہ انف ہیں ہمارے کسٹمر کی نیڈ کو جو ہے پورا کرنے کے لیے۔ ریکوائرمنٹس انالیسز ان آرڈر ٹو ریڈیوس دی کاسٹ، یعنی کہ ریکوائرمنٹس کے اندر جو ہمارے پاس ایررز ہوتی ہیں ہم نے ان کو انالائز کرنا ہوتا ہے، ان کو ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اور ان کو ریموو کرنا ہوتا ہے۔ پروٹوٹائپنگ، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ریکوائرمنٹ ویلیڈیشن میں پروٹوٹائپنگ کا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ہمارے پاس ایک پریلیمنری جو ہے وہ اس پورے سسٹم کا ایک ہم کنسیپٹ بناتے ہیں۔ تو ریکوائرمنٹس ڈیفائن دی سسٹم ایز پر یوزر نیڈس، ہائی ایرر کاسٹ، سو ان آرڈر ٹو ایوائڈ دی ایرر ریکوائرمنٹس ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن از ایسینشیل۔
اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ریکوائرمنٹس چیکنگ میں ہم کیا کرتے ہیں. ریکوائرمنٹ چیکنگ میں ہم ویلیڈیٹی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کنسسٹنسی چیک کرتے ہیں, کمپلیٹنس چیک کرتے ہیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں ریئلزم چیک کرتے ہیں, ویریفائبلٹی چیک کرتے ہیں. دا ویلیڈیٹی آف دی فنکشن وچ فلفل دی کسٹمر نیڈ, یعنی کہ ہم ان تمام فنکشن کو دیکھتے ہیں جو مطلب کسٹمر کی نیڈ کو جو ہے فلفل کر رہے ہوتے ہیں. کنسسٹنسی میں ہم کیا کرتے ہیں, کنفلکٹ کو ریزالو کرتے ہیں. ہمارے پاس جو کنفلکٹس آ رہے ہوتے ہیں یا تضادات آ رہے ہوتے ہیں ریکوائرمنٹس میں, ہم ان کو سالو کرتے ہیں. اس کے بعد ہم کمپلیٹنس میں دا فنکشنالٹی نیڈیڈ بائی دی کسٹمر از کمپلیٹلی انکلوڈیڈ, یعنی کہ جو فنکشنالٹی کسٹمر کو جو ہے چاہیے ہے کیا وہ ہم نے کمپلیٹلی انکلوڈ کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی. تو ریئلزم میں ہم یہ دیکھتے ہیں دا امپلیمنٹیشن آف دی ریکوائرمنٹس ود ان دی گیون کنسٹرینٹ, جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ ہم ان تمام ریکوائرمنٹس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. ویریفائبلٹی ایزی ٹو چیک, یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹس ہیں ہم ان کو آسانی سے چیک کر سکتے ہیں یا نہیں چیک کر سکتے. اس کے بعد ہمارے پاس ریکوائرمنٹس جو ہے ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن ٹیکنیکس ہیں. سب سے پہلے ہم ریکوائرمنٹس کو ریویو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں ہم جو ہمارا جو کسٹمر ہوتا ہے یا ہمارے جو اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ان کی کوآپریشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے, ان کے ساتھ ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. پروٹوٹائپنگ, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم کوئی جو ہے سسٹم کا ایک ماڈل بنا لیتے ہیں, پریلیمنری ماڈل کنسیپٹ ٹائپ, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم ٹیسٹ کیسز بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم کوئی ایسا جو ہے آٹومیٹڈ ٹول یوز کرتے ہیں جس سے ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کنسسٹنٹ ہیں یا نہیں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ون بائی ون. تو ریکوائرمنٹس ریویوز میں جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنڈکٹ ریگولر ریویوز ان آرڈر ٹو ڈیفائن دی ریکوائرمنٹس, یعنی کہ ہم ریگولر ریویو کنڈکٹ کرتے ہیں ریکوائرمنٹس کو ڈیفائن کرنے کے لیے. اس میں ہم جو ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ریکوائر گڈ کمیونیکیشن, یعنی کہ جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ آپس میں اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے جو ہے آئیڈیاز کو ایکسپلور کرتے ہیں ریکوائرمنٹس کو گیدر کرنے کے لیے. ان فارمل ریویو پریزنٹ کمپلیٹڈ ڈاکومنٹس, اس کے بعد جو ہے ہم ایک کمپلیٹ ڈاکومنٹس جو ہے تیار کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم ریکوائرمنٹس ریویوز جب کرتے ہیں تو ریکوائرمنٹس ریویوز ہم کیوں کرتے ہیں, ریکوائرمنٹ ریویوز کن کن چیزوں کو چیک کرتے ہیں. سب سے پہلے ویریفائبلٹی ہے, یعنی کہ ریکوائرمنٹس جو ہم نے گیدر کی ہیں وہ ہمارے پاس ٹیسٹیبل ہیں یا نہیں ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کمپریہنسیبلٹی, ریکوائرمنٹ از کمپلیٹلی انڈرسٹوڈ, یعنی کہ ہم نے جو ریکوائرمنٹس گیدر کی ہیں وہ کمپلیٹلی انڈرسٹوڈ ہیں یا نہیں ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹریسیبلٹی, دا اوریجن آف ریکوائرمنٹ از کلیئر, یعنی کہ جہاں سے ریکوائرمنٹ ہمیں مل رہی ہیں ان کا اوریجن کیا ہے, ان کا اوریجن کس ٹائپ کا ہے. کسٹمر کی ہم مثال لے لیتے ہیں کہ کسٹمر کو کس طرح کی ریکوائرمنٹس چاہیے یا کس طرح کا سسٹم چاہیے. اڈیپٹیبلٹی, ٹو انالائز دا امپیکٹ آف ون ریکوائرمنٹ چینج آن این ادر سسٹم. اڈیپٹیبلٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک ریکوائرمنٹ میں چینجنگ کی وجہ سے دوسری ریکوائرمنٹس کون سی چینج ہو رہی ہیں, یعنی کہ ایک ریکوائرمنٹ اگر چینج ہو رہی ہے تو اس کا دوسری ریکوائرمنٹ پہ کیا امپیکٹ ہوگا. ریکوائرمنٹس کلاسیفیکیشن میں ہمارے پاس کچھ جو ہے میوٹیبل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, ایمرجنٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کنسیکوینشل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور کمپیٹیبلٹی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. میوٹیبل ریکوائرمنٹس چینج ان ریکوائرمنٹس ڈیو ٹو سسٹم انوائرمنٹ, یعنی کہ سسٹم کے انوائرمنٹ میں چینج کی وجہ سے جو ریکوائرمنٹس چینج ہوگی ہم ان کو کیا کہیں گے, میوٹیبل ریکوائرمنٹس کہیں گے. ایمرجنس آف ریکوائرمنٹس بیسڈ آن دی ڈیولپڈ سسٹم, یعنی کہ جو ہمارے پاس سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا جب مطلب نیو ریکوائرمنٹس آئیں گی ہم ان کو ایمرجنس ریکوائرمنٹس کہیں گے. اس کے بعد ہے کنسیکوینشل ریکوائرمنٹس آر بیسڈ آن انٹروڈکشن آف دی سسٹم, یعنی کہ ہمارا سسٹم جو ہے اس کے انٹروڈکشن کی بیس پہ جو ہم ریکوائرمنٹس ہمارے پاس چینج ہوگی ہم ان کو کنسیکوینشل ریکوائرمنٹس کہیں گے. کمپیٹیبلٹی ریکوائرمنٹس ڈیپینڈنٹس آن ادر سسٹم اینڈ پروسیسز, یعنی کہ جو ہمارے پاس دوسرے سسٹمز ہوں گے اور یا پروسیسز ہوں گے ان کی وجہ سے جو چینجز آئیں گی ہم ان کو کیا کہیں گے, ڈیپینڈنس آن ادر سسٹم, یعنی کہ کمپیٹیبلٹی ریکوائرمنٹس. ریکوائرمنٹس ایلسٹریشن سینیریوز ہم نے دیکھنے ہیں. سینیریوز ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, سینیریو بیسیکلی ہمارے پاس ایک ریئل بیسڈ جو ہے ایک سٹوری ہوتی ہے جو کہ سسٹم کا پریکٹیکل یوزیج جو ہے وہ اس کو دکھاتی ہے ہمیں, جو کہ ریکوائرمنٹس کو ایلسٹریٹ کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے. تو ریکوائرمنٹس ایلسٹریشن سینیریوز ڈسکرائب دی پریکٹیکل یوزیج آف دی سسٹم, ڈسکرائب دی پریکٹیکل یوزیج آف دی سسٹم ہیلپفل ان ریکوائرمنٹس ایلسٹریشن, یعنی کہ ریکوائرمنٹس ایلسٹریشن میں ہماری مدد کرتی ہے. ہیلپفل ان ایڈنگ ڈیٹیل ٹو این آؤٹ لائن ریکوائرمنٹس ڈسکرپشن, یعنی کہ ہمارے سسٹم کی آؤٹ لائن کیا ہوگی اس میں ہمیں ہماری مدد کرتی ہے. سسٹم اسٹیٹ ان دی اسٹارٹ, یعنی کہ سسٹم کی اسٹارٹنگ میں کس طرح کی اسٹیٹ ہوگی, سسٹم جو ہے کس طرح سے اسٹارٹنگ میں پرفارم کرے گا, یعنی کہ اس کے بعد ہے فلو آف ایونٹس, یعنی کہ سسٹم میں کون سے جو ہے ایونٹس پرفارم ہو رہے ہوں گے اور ان کا فلو کیا ہوگا. سسٹم اسٹیٹ آن کمپلیشن, یعنی کہ سسٹم جب ہمارے پاس کمپلیٹ ہو جائے گا تب اس کی کیا اسٹیٹ ہوگی. تو یوز کیسز ہے, یوز کیسز سینیریو بیسڈ ٹیکنیکس ہوتی ہیں ہمارے پاس. آئیڈینٹیفائی دی ایکٹرز اینڈ دیئر انٹریکشن, یعنی کہ
سسٹم کے ساتھ جو انٹریکٹ کر رہے ہوں گے وہ ایکٹرز کیا ہوں گے، اینڈ دیئر انٹریکشن، یعنی کہ ان ایکٹرز کی سسٹم کے ساتھ کیا انٹریکشنز ہوں گی. ڈسکرائب دی پاسبل انٹریکشنز آف دی سسٹم، یعنی کہ سسٹم کی پھر جو ہے ایکٹرز کے ساتھ کیا انٹریکشنز ہوں گی. مے بی یوزڈ ان کولیبریشن ود سیکوینس ڈائیگرام دیٹ شو دی سیکوینس آف ایونٹس ان سسٹم، یعنی کہ ہم سیکوینس ڈائیگرام یوز کرتے ہیں کس یوز کیسز کو ڈرا کرنے کے لیے. تو اب جس طرح سے ہمارے پاس خواجہ فرید کی لائبریری سروسز کا اس کا اگر ہم یوز کیس دیکھیں تو ہمارے پاس لینڈنگ سروسز ہیں، ٹھیک ہے نا، بکس وغیرہ ہوں گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد یوزر ایڈمنسٹریشن ہوگا، ٹھیک ہے. کیٹالاگ سروسز، یعنی کہ جو ہمارے پاس کہہ لیں کیٹالاگ جس میں بکس وغیرہ پڑی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ لائبریری یوزر جو ہوگا وہ کیا کرے گا، یہاں سے جو ہے اس کو ریکویسٹ کرے گا ایڈمنسٹریٹر یہاں سے ریکویسٹ کو اپروو کرے گا، ٹھیک ہے. یہاں سے یہ جو ہے کیٹالاگ سروسز جو ہے جو ہمارا پاس سپلائر ہوگا یہاں پہ جو ہے اس کو بکس دے کے ہم اس کو ایڈ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہے ایتھنوگرافی. ایتھنوگرافی میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو ہمارا کسٹمر ہوتا ہے وہ کلیئرلی جو ہے اپنی ریکوائرمنٹس ہمیں نہیں بتا پاتا. تو جو ہمارا کوئی ٹیم ممبر ہوتا ہے ہم نے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، جو کسٹمر کی آرگنائزیشن ہوتی ہے جس مقصد کے لیے یا جس آرگنائزیشن کے لیے ہمارا کسٹمر جو ہے وہ سسٹم بنوا رہا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا جو ٹیم ممبر ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ جا کے اس آرگنائزیشن میں لوگوں کا جو ہے بیہیویئر دیکھو. تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں، ڈیریویشن آف ریکوائرمنٹس، یعنی کہ ریکوائرمنٹس کو ہم ڈیرائیو کرتے ہیں. ڈیریویشن آف ریکوائرمنٹس بیسڈ آن ایکچوئل ورکنگ اسٹینڈرڈ، یعنی کہ اس آرگنائزیشن کے جس کے لیے ہم سسٹم بنا رہے ہیں اس کے ورکنگ اسٹینڈرڈس کیا ہیں. بائی اسپینڈنگ ٹائم ان این آرگنائزیشن ٹو آبزرو اینڈ انالائز دی ورکنگ پروسیجرز آف دی پیپل، یعنی کہ اس آرگنائزیشن کے جو لوگ ہیں ان کا ورکنگ پروسیجر کیا ہے، تاکہ ہمیں سسٹم کی ریکوائرمنٹس کو سمجھنے کے لیے ہمیں آسانی ہو. بیسڈ آن کوآپریشن، یعنی کہ جو ہمارا ٹیم ممبر ہوگا یا ہمارا جو انالائزر ہوگا اس کے ساتھ ہمیں جو ہمارے کسٹمرز ہوں گے یا ہمارے دوسرے اسٹیک ہولڈر ہوں گے اس کی کوآپریشن چاہیے ہوگی. پیپل انیبل ٹو ایکسپلین دیئر ورک، یعنی کہ کسٹمر کو یا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کو اصل میں چاہیے کیا ہوتا ہے. امپورٹنٹ سوشل اینڈ آرگنائزیشنل فیکٹرز آر آبزروڈ، یعنی کہ اس آرگنائزیشن کے فیکٹرز کیا ہیں اور اس آرگنائزیشن سے جو ریلیٹڈ سوشل فیکٹرز ہیں وہ آبزرو کیے جاتے ہیں. ورکنگ اسٹینڈرڈز آر آبزروڈ ایز مور کمپلیکس ایز کمپیئر ٹو دی سسٹم، یعنی کہ ورکنگ اسٹینڈرڈز جو ہیں بعض اوقات مور کمپلیکس ہوتے ہیں اس سسٹم سے جو ہم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. ریکوائرمنٹس ایویلیوشن میں بعض اوقات ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب ہم ریکوائرمنٹس گیدر کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ریکوائرمنٹس چینج ہو جاتی ہیں. تو ہم نے ریکوائرمنٹس ایویلیوشن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس آلویز ایوالو، یعنی کہ ریکوائرمنٹس ہمیشہ چینج ہو جاتی ہیں. ڈو پراپر پلاننگ فار ریکوائرمنٹس چینج، ٹھیک ہے نا. ریکوائرمنٹس چینج کو جو ہے ایڈریس کرنے کے لیے یا ریکوائرمنٹ چینجنگ کے دوران جو ہمارے پاس پرابلمز آتے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم پراپر پلاننگ کرتے ہیں. انیشیل ریکوائرمنٹس بیسڈ آن انیشیل پرابلم انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ ہمارے پاس جو انیشیل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ انیشیل پرابلم کی بیس پہ ہم ان کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد چینج ریکوائرمنٹس بیسڈ آن چینج پرابلم انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ بعض اوقات بعد میں جو ہے پرابلم اسٹیٹمنٹ چینج ہو جاتی ہے تو اس کی بیس پہ جو ہم نے ریکوائرمنٹس کو سمجھنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے ریکوائرمنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. پرابلم انڈرسٹینڈنگ فیز ہیلپس ان انیشیل ریکوائرمنٹس. چینج ان پرابلم ہیلپس ان ایکسپلورنگ دی چینج فنکشنلٹی اور ریکوائرمنٹس. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ریکوائرمنٹس کی ٹائپس کون سی ہوتی ہیں. ایک اسٹیبل ٹائپس ہوتی ہیں جو کہ مطلب چینج نہیں ہوتی، دوسری ہوتی ہیں وولٹائل ریکوائرمنٹس جن کے چینج ہو جاتی ہیں. اسٹیبل ریکوائرمنٹس ڈرائیوڈ فرام دی کور ایکٹیویٹی آف دی کسٹمر آرگنائزیشن، یعنی کہ جو کسٹمر کو کور ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے تو وہ جو ہے ہماری اسٹیبل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، یعنی کہ ان چینجیبل ہوتی ہیں، وہ چینج نہیں ہوتی. جس طرح سے اگر ہم ہاسپٹل کی ایگزامپل لیں تو ہاسپٹل ول آلویز ہیو ڈاکٹرز، نرسز مے بی ڈرائیوڈ فرام ڈومین ماڈلس. تو اس کے بعد وولٹائل ریکوائرمنٹس آر ریکوائرمنٹس وچ چینج ڈیورنگ ڈیولپمنٹ آر وین دی سسٹم از ان یوز، یعنی کہ ایسی ریکوائرمنٹ جو سسٹم کی ڈیولپمنٹ کے دوران چینج ہو رہی ہوتی ہیں یا پھر جب ہم سسٹم ڈیولپ کر لیتے ہیں تو جب یوزر اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے تو تب جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ چینج ہو رہی ہوتی ہیں. تو ان ہاسپٹل ریکوائرمنٹس ڈرائیو فرام ہیلتھ کیئر پالیسی، یعنی کہ پالیسیز چینج ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے وولٹائل ریکوائرمنٹس کی ایک ایگزامپل ہے. تو یہ ہمارے پاس ریکوائرمنٹس کی دو ٹائپس ہیں، اسٹیبل ریکوائرمنٹس اور وولٹائل ریکوائرمنٹس.
اب پہلے ہم نے ریکوائرمنٹ ویلیڈیشن کی بات کی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ ویریفیکیشن کیا ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ریکوائرمنٹ ویلیڈیشن جو ہوتی ہے وہ ہم مطلب پہلے کرتے ہیں پروڈکٹ بنانے سے پہلے، یعنی کہ پروجیکٹ بنانے سے پہلے جو ہے ہم ریکوائرمنٹ ویلیڈیشن کرتے ہیں، یعنی کہ ریکوائرمنٹس کو ہم ویریفائی کرتے ہیں، ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ کیا ہم نے جو ریکوائرمنٹس گیدر کی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ریکوائرمنٹس ویریفیکیشن ہے یہ ہم سسٹم بنانے کے بعد یعنی کہ سسٹم کو ویریفائی کرتے ہیں۔ تو ویریفیکیشن از دی پروسیس آف کنفرمنگ دیٹ دا ڈیزائنڈ اینڈ بلڈ پروڈکٹ فلی ایڈریسز دی ڈاکومنٹڈ ریکوائرمنٹس، یعنی کہ اس میں ہم نے ریکوائرمنٹس ویریفیکیشن میں ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ریکوائرمنٹس اکٹھی کی تھی ان کی بیس پہ جو ہم نے پروجیکٹ ہم نے بنایا ہے کیا وہ ہمارا صحیح بنا ہے یا نہیں بنا، یعنی کہ وہ کوالٹیٹیو ہے، یعنی کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو سیٹسفائی کر رہا ہے، کسٹمر کی جو نیڈز ہیں، ضروریات ہیں ان کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یعنی کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا۔ تو یہ بات میں نے جس طرح کہی ہے کہ ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن جو ہے ہم وہ سسٹم بنانے سے پہلے کرتے ہیں ریکوائرمنٹس کی، اور جو ریکوائرمنٹس ویریفیکیشن ہے وہ ہم جب سسٹم بنا لیتے ہیں، پروڈکٹ ہم یوزر کو دیتے ہیں تو ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں۔ ویریفیکیشن کنسسٹ آف پرفارمنگ ویریس انسپیکشن ٹیکنیکس، اپروچز، ٹیسٹس اینڈ انالائزز تھرو آؤٹ دی پروڈکٹ لائف سائیکل، یعنی کہ پروڈکٹ کا جو لائف سائیکل ہوتا ہے ہم پورے لائف سائیکل میں چیک کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہم صحیح پروڈکٹ بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے، ٹو انشور دیٹ دا ڈیزائن آئٹریشنز اینڈ دی فنش پروڈکٹ فلی ایڈریسز دی ریکوائرمنٹس، یعنی کہ ہم نے جو ریکوائرمنٹس گیدر کی تھی ان کی بیس پہ جو ہم نے ڈیزائن بنایا، ٹھیک ہے نا، اس کی آئٹریشن کی، تو کیا وہ مطلب ریکوائرمنٹس جو ہیں کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو فلی ایڈریسز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ویریفیکیشن آف آبجیکٹیوز، یعنی کہ ہمارے جو سسٹم بنانے کے آبجیکٹیوز تھے ہم ان کو ویریفائی کرتے ہیں۔ منیمائزیشن آف ریکوائرمنٹس ایررز، یعنی کہ ریکوائرمنٹس کے اندر جو ایررز آ رہی تھی ہم نے ان کو منیمائز کرنا ہوتا ہے۔ تو ریکوائرمنٹس ڈیفینیشن میں بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے فنکشنل ریکوائرمنٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کے بعد نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں فنکشنل اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں۔ فنکشنل ریکوائرمنٹ ڈیفائن دا سسٹم اور اٹس کمپوننٹ، یعنی کہ فنکشنل ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، یا تو سسٹم کو ڈیفائن کرتی ہے یا پھر سسٹم کے کمپوننٹس کو ڈیفائن کرتی ہے، یعنی کہ سسٹم کے کتنے کمپوننٹس ہوں گے اور ان کی آپس میں کیا کوآرڈینیشن ہوگی، وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوں گے۔ تو فنکشنل ریکوائرمنٹ میں ہم یہ ڈیفائن کرتے ہیں، اٹ ڈسکرائب دی فنکشنز آ سافٹ ویئر مسٹ پرفارم، یعنی کہ جو فنکشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ تمام فنکشنز کو جو ہے ڈسکرائب کرتی ہے جو سسٹم نے لازمی طور پہ کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پرفارم کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد نان فنکشنل ریکوائرمنٹس، نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ڈیفائنز دی کوالٹی ایٹریبیوٹس آف دی سافٹ ویئر سسٹم، جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کون سی ہوتی ہیں، سیکیورٹی، پرائیویسی، یوزیبلٹی، اڈیپٹیبلٹی، ٹھیک ہے نا، اور دوسری کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں ٹرانزیشنل کریکٹرسٹکس، جس طرح سے ہوگی ہمارے پاس کہ سسٹم ہمارا اڈاپٹیبل ہے، فیزیبل ہے، ٹھیک ہے نا، کریکٹ ہے، ایکوریٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نان فنکشنل ریکوائرمنٹس میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیفیکلٹ ٹو ڈیزائن ریکوائرمنٹ ایز فنکشنل اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹ، اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بعض اوقات یہ تھوڑا ہمارے لیے ڈیفائن کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ فنکشنل ہے یا نان فنکشنل ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے ہم آگے پڑھیں گے۔ تو تھینک یو فار لسننگ۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کویشچن ہو تو وہ آپ جو ہے گروپ میں مجھے انفارم کر سکتے ہیں، ہم جو ہے اس پہ ایک ڈسکشن رکھیں گے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔